اب رات میں حجر اسود لگانے کے لیے آئے تو پورے قبیلوں میں تلواریں نکل گئی. ایک قبیلے کا سردار کہتا کہ میں لگاؤں گا, ایک قبیلے کا سردار کہتا کہ میں لگاؤں گا. لوگوں میں جب اناتنی ہوئی, تلواریں باہر آ گئی, تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے بندو حجر اسود کو یہیں پرن دو, جو شخص الگ صبح خانہ کعبہ میں داخل ہوگا ہم اس سے مشورہ لیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے, صبح صبح آپ خانہ کعبہ میں پہنچے. جیسے آپ خانہ کعبہ میں پہنچے, لوگوں نے دیکھ کر کہا وہ صادق الامین کی ذات آ گئی, ہم کو ان کی بات پر ضرور یقین ہے اور بھروسہ ہے, ہم چاہتے ہی ہے کہ ان سے مشورہ لیں. آپ نے پلٹ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے, ایسا ایسا ہے. تو آپ نے اپنی چادر نکالی رکھ دیے اور حجر اسود کو اٹھا کر چادر پہ رکھ دیے اور پورے قبیلوں کے سردار کو کہا چاروں کونوں پہ آ جاؤ اور چاروں پورے قبیلوں کے سردار مل کے ایک کونا پکڑ لو اور لے کر خانہ کعبہ کے قریب چلو. خانہ کعبہ کے قریب چلے, آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو جو ہے لگا ڈالے. وہ وہیں پر اسے قائم کر دیا گیا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 40 سال کے قریب ہے. معصیت سے آپ کا دل نہیں لگتا, دنیا سے آپ کا دل اوچاٹ ہو گیا. رات میں آپ کو خواب بہت دکھتے, رات میں خواب دکھتا اور دن کے اجالے میں وہی چیز آپ کے سامنے دکھتی. آپ سب کچھ چھوڑ کر مکے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے, ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور, جبل رحمت کہتے ہیں, جبل نور اور غار حرا کہتے ہیں, جو قریب جو ہے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جو اس کے آگے پھر مینا ہے, جمرات ہے, پھر مزدلفہ ہے, عرفات ہے. اس سے پہلے جبل نور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور ٹھہر جاتے. میں اس پہاڑ پر چڑھ کے آؤں, چڑھنے کے لیے 2 گھنٹے ہوتے, اترنے کے لیے 2 گھنٹے. اتنا بڑا پہاڑ ہے. آج سے 1400 سال پہلے نہ سڑکیں تھی, نہ گاڑیاں تھی, نہ کوئی راستہ تھا. دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جاتے تھے اور کیسے اس وقت یہ حال ہے تو اس وقت کیا تھا ہوگا. اکیلے آپ تنہا رہتے اور کئی دنوں تک کبھی آپ زندگی بسر کرتے, کبھی 2 دن, کبھی 3 دن, کبھی 4 دن. رکی سکی جو ہوتی آپ لے کر آتے, بنتے, وہی رہتے. اب سیرت کے نگاہ کاروں نے, سیرت کے لکھنے والوں میں سب سے معتبر کتاب ہے جو دنیا میں پہلا ایوارڈ لیے سیرت کی کتاب ہے, وہ کتاب ہے صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم. اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 22 دن کی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 22 دن کی ہوئی. اس عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار جبل نور پر, غار حرا پر ہے. الگ صبح ابو خیف کی پہاڑی پر ایک فرشتہ اترا. صبح رند اپنی چمڑی کو جھٹک رہے, شبنم ہلکی سی گر رہی ہے اور آسمان سے ٹھنڈی سی لو ہوائیں چل رہی. ابو خیف کی پہاڑی سے ایک فرشتہ نکلا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے, آپ کی گالوں سے ٹکراتے ہوا نکل رہی. فرشتہ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 22 یا 20 دن کی. فرشتہ آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی. پہلے کہا اقرا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں امی ہوں, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, میں امی ہوں, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. پھر آپ کو فرشتے نے لے کر اپنے سینے سے دبایا, اب کہنے لگا اقرا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں امی ہوں. پھر فرشتے نے آپ کے سینے کو لیا اور دبایا, پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جو انسان کو انسان کی خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیت ابتدائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہوئی. 5 آیتیں. جیسے یہ 5 آیتیں اتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر, اس کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ کے اترنے لگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہیبت سی طاری ہو گئی. جسم آپ کا کپکپانے اٹھا, لامبے پیر مار کر نیچے بھاگتے ہوئے آئے, اپنے گھر میں آئے. حضرت خدیجہ سے کہنے خدیجہ زمیلونی مجھ پہ ڈھانک دو, لپک جھپک جھاگ. آپ نے لا کر ڈھانپی اور جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کی پسینہ چھٹا, آپ کا جسم ہلکا سا ٹھنڈا ہوا, قریب گئی, سر کے بال کو سرا تو حضرت خدیجہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مان رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہتے خدیجہ ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے یہ کہنے لگا. اس کے بعد آپ نے اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا, کیونکہ آپ یتیموں کے داتا ہے, بیواؤں کے سہارا ہے, غریبوں کے ہم نوا ہے, اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا. یہ نکل کر اپنے بھائی, چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی. ورقہ ابن نوفل اس وقت دین حنافہ پہ تھے, تورات اور انجیل کے حافظ تھے. ان کے پاس پہنچی اور یہ بت پرستی سے بہت دور تھے, شرک سے, بت پرستی سے بہت دور تھے. ان کے پاس پہنچی اور تمام اس واقعے کو رکھا.
تو کہا ہاں ہو نہ ہو ختیجہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ جو دوسرے انبیاءوں کے پاس آیا تھا، اگر میں زندہ رہوں گا تو محمد کی تائید میں آگے بڑھوں گا، میں محمد کی تائید میں آگے بڑھوں گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ آئی، ورقہ ابن نوفل سے بات چیت کریں تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ بے شک محمد وہ دن کیسا ہوگا جب آپ کی بستی کے لوگ آپ کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ تو کہا کیا مجھ کو باہر نکال دیں گے جبکہ مجھ کو صادق والامین کہتے ہیں، سچائی کا علمبردار کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، دور دور تک لوگ میری جو ہے نام کی عزت کرتے، کیا مجھ کو اپنے خرابت دار نکال دیں گے؟ کہا ہاں یا محمد وہ دن کیسا ہوگا جب آپ کو آپ کے رشتہ دار، آپ کے خرابت دار آپ کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، 2.5 سال یا 3 سال کا عرصہ ہوگا، پھر اللہ کے رسول پر کوئی وحی نہیں آئی۔ اس درمیان میں جب بھی آپ کا دل چاہتا اپنے آپ کو گرا دینے چلے جاتے کسی پہاڑ کی چوٹی سے، فرشتہ آواز دیتا یا محمد میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یہ کام زیبا نہیں دیتا۔ پھر ایک مرتبہ اپنے آپ کو گرا دینے چلے جاتے، پھر فرشتہ آواز دیتا یا محمد میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یہ کام زیبا نہیں دیتا۔ اب قریب 2.5 سال کا عرصہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازاروں میں ہے، وہی فرشتہ جو 3 سال پہلے آیا تھا اب وہی فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن اب اس کی اصلی حیت میں ہے، اس کی اصلی شکل میں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 قسم کی وحی آتی تھی، 7 قسم کی۔ ایک بات یاد رکھ لیجیے، وہی 7 قسم کی آتی تھی۔ میرے کیسٹ یہاں پہ گریس ایجوکیشن سوسائٹی کے اوپر موجود ہے، آپ کو تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ 7 قسم کی وحی ہے، وہ وحی کے ڈیٹیل بتانے کا میرے پاس یہاں پر وقت نہیں ہے۔ 7 قسم کی وحی، ایک شکل اصلی شکل میں فرشتہ آتا ہے، یہ بھی ایک وحی کی شکل ہے۔ اب اصلی شکل فرشتے کی کیا ہے؟ زمین پہ پیر ہے اور آسمانوں میں سر ہے، اللہ اکبر۔ اصلی شکل ہے جبریل کی، زمین پہ پیر ہے اور آسمانوں میں سر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے، سر جھک گیا آپ کا، آپ دیکھنے لگے، کمر آپ کی بیٹھ گئی، ہیبت ہول گھبراہٹ آپ کے دل پہ چھا گئی، لامے لامے پیر مارتے آپ اپنے گھر میں بھاگ کے آئے، ختیجہ سے کہنے لگے خدیجہ خدیجہ زمینوں زمین مجھ پہ ڈھانک دے، مجھے ڈھانک دے۔ لپک چھپک جھاگ آپ جگہ آپ پہ کمل لائی، آپ کو لپٹ دی اور سلا ڈالی، لپٹ کے آپ کمل کو کب کباتے سو گئے۔ وہی فرشتہ جو زمین پہ جس کے پیر تھے آسمانوں میں سر تھا، اب وہ فرشتہ عام آدمی کی شکل میں گھر میں داخل ہوا، اللہ اکبر۔ دوسری وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہو رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمل کو لپٹ کے کب کباتے بیٹھے ہوئے، فرشتہ داخل ہوا عام آدمی کی شکل میں، اصلی حیت میں نہیں، عام آدمی کی شکل میں۔ اللہ کے رسول نے دوسری وحی نازل ہوئی، کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ دوسری وحی، اے کمل میں لپٹ کے سونے والے اٹھیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے اور قوم کو ڈرائیے، اللہ اکبر۔ یہ احکام اب نبی پر نازل ہو گئے، اب نبی کا مشن شروع ہو رہا ہے، دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اب یہ مشن شروع ہو رہا ہے۔ 40 سال 6 مہینے 22 دن کی عمر کے بعد اللہ کے رسول پر بھی یہ مشن جاری ہوگا کہ اب آپ کو اعلان کرنا ہے، یہ تمام توہن پرستی سے، بت پرستی سے، زنا سے، بدکاری سے، کفر سے، شرک سے لوگوں کو آزاد کرے، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، ایک رب کے ماننے والے بنائے۔ اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت کو اپنے گھر والوں کے سامنے رکھا، اللہ اکبر۔ کس کے سامنے رکھا؟ آپ کی بیوی کے سامنے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، آج اس دور میں اگر ہماری بیویوں کے تعلق سے یا ہمارے تعلق سے ہماری بیویوں سے پوچھا جائے تو ایک فہرست رکھیں گی ہماری بربادی کی، ہمارے ظلم کی، اللہ اکبر۔ ایک فہرست رکھیں گی ہماری عورتیں، اتنے ظلم کرنے والے ہیں ہم اپنی بیویوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے خرابت داروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اتنے ظالم ہیں آج ہم گھر والوں کے ساتھ۔ اگر آج ہمارے سسرال والوں سے پوچھا جائے، آج ہمارے بچے اور بیویوں سے پوچھا جائے کہ ہم کیسے ہیں، تو ہماری پوری کیفیت ہماری بیوی سے مل جاتی۔ ماں ایک حد تک بچے کو ساتھ دیتی ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے تو ماں بھی اس کو غسل دینے کے لیے کتراتی ہے، نہلانے کے لیے کتراتی ہے، لیکن بیوی مرد کی اس کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، اس کی رگ رگ سے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کا اعلان کیا، اللہ کی دعوت کا اعلان کیا، تو اللہ نے اس دین کی دولت کو، اللہ نے اس کتاب میں جس اہمیت کو نازل کیا، قرآن کریم، سن لے میری ماں اور بہنیں، سن لے میری ماں اور، یہ کتاب اللہ نے جس کے قلب اطہر پہ نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ رسول جس کتاب کے تعلق سے اللہ نے جس نبی کا ذکر اس کتاب میں کیا، یہ دین اللہ نے کسی مرد کے حق میں نہیں دیا۔ سب سے پہلے اللہ اگر یہ دین کسی کو دیا ہے تو وہ عورت ہے، وہ عورت ہے۔ یہ دین سب سے بڑی جو نعمت ہے کسی مرد کے حصے میں نہیں بلکہ اللہ عورت کے حصے میں دیا۔ میرے دوست و ساتھیوں، آج
آج دنیا والے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب تو ایسا کہ عورتوں کو حقوق ہی نہیں دیتا. مبارک بالخیر ہے میری ماں اور بہنیں, یہ جو دین ہے کسی مرد کے حصے میں نہیں آیا. سب سے پہلے اس دین کی ذمہ داری اللہ ایک عورت کو دیا, اور اس زمین پہ سب سے پہلے اللہ کی ذات کا اظہار کرنے والی, اقرار کرنے والی, اللہ کی توحید کو ماننے والی کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی. اس کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. یہ ہے شہرت, یہ عزت, عورتوں کا یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے سب سے پہلے اس دین کی دعوت پہ اگر کسی کو لبیک کیا تو وہ عورت تھی. یہ ہے میری ماں اور بہنوں تمہارا مقام, تمہارا مرتبہ. اور آج تم اس مرتبے کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ سروے رپورٹ ہے ورنگل کی, 1000 سے زائد مسلم بچیاں, 2000 سے زائد مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں. کہاں جا رہی ہماری ماں اور بہنیں؟ یہ دین جو اللہ نے سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا, اور تم اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جا رہی. ہاں غریب صحیح, مفلس صحیح, بھکاری صحیح, یہ دین جب تک ہم سب سے بڑے امیر ہیں. جب یہ دین ہی نکل جائے گا تو اس زمین کے سب سے زیادہ فقیر اور خلاش انسان ہم ہیں. یہ دین ہے, یہاں بھی عزت ہے اور وہاں بھی عزت ہے. اگر یہ دین نکل جائے گا دوستو تو اس زمین پہ اگر بھکاری سے زیادہ بدتر ہے ہم, ایک فقیر سے زیادہ فقیر ہے ہم اس زمین کے اوپر. میری ماں اور بہنوں سوچو اللہ نے تمہارے حق میں کیا دیا, یہ دین. اس کے بعد آپ کے رفیق دوست جو بچپنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ابو بکر بن خواف بن تیمی نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد آپ کے غلام زید نے اسلام قبول کیا. ان کے بعد آپ کے بھتیجے علی نے اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد ہر ایک صحابی ایک کے بعد آئے. طلحہ بن عبیداللہ, زبیر بن عوام, سعید بن زید, عثمان بن عفان, ایک کے بعد ایک آئے. اور ام الفضل حضرت عباس کی بیوی, ایک کے بعد ایک آتے گئے. اب دین مکے کے نواح میں پھیلنا شروع ہو گیا, مکے کے نواح میں پھیلنا شروع ہوگا. اب جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا کہ مکے کے لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے ہیں اور لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں, کیونکہ اس دین کو پھیلانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا کی پہاڑی پر ٹھہر کر یا صباحا بلکہ آواز لگائے, پورے لوگ جمع ہو گئے جس میں آپ کے چچائیں بھی تھے. ابو لہب سب سے سامنے پیش تھا. کون ابو لہب؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا ہے. یہ وہی ابو لہب ہے جس کا سورہ اللہ قرآن میں نازل کیا, تبت یاد ابی لہب متب کے نام سے. سورہ لہب اٹھائیے اور پڑھیے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا ہے, یہ بھی سامنے ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ آنے والا ہے جو تم پر اٹیک کرنے والا, حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو آپ سب نے کہا کہ بے شک یا محمد کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو کہا سنو لوگوں, میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تمہارے درمیان میں کوئی نہیں لایا تھا. وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یہ کہنا تھا. ابو لہب نے کہا محمد تیرا دن غارت ہو جائے, تیرا دن غارت ہو جائے اس لیے تو ہمیں جمع کیا, نعوذ باللہ. اور ایک روایت میں آیا کہ اٹھایا ہاتھ میں پتھر اور تاک کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا. اللہ اکبر. آپ کا سر پھٹ کر خون جانا شروع ہو گیا. لوگوں نے آپ کو جو برا بھلا کہتے اپنے اپنے مکانوں کو چلے گئے. اب دعوت کا کام مکے کے نواح میں ہے. جیسے لوگ ایمان لاتے نبی کے حصے میں آ جاتے, اور یہاں پر دعوت کا کام عام ہو رہا اور تکلیفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھتی چلے جا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر ہے, سجدے کی حالت میں ہے. ابو جہل آیا اپنے بغلوں کو بجاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کہنے لگا, اے لوگوں دیکھو یہی ہے نا محمد جو ہمارے لات و عزا حبل و بنانا, ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط, ہمارے خاندان کے رسم و رواج کو غلط, ہمارے باپ اور دادا جو کام کرتے آتے ان کو غلط. آج یہی کہا جاتا نا, اگر کسی سے کہا جائے بھائی یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, انہوں ایک نئی بات کر رہے ہیں, ہمارے بابا گمراہ تھے کیا, ہمارے دادا گمراہ تھے کیا, آج یہی بات لاتے نا. اس وقت بھی مشرکان مکہ یہی کہتے تھے, یہ یہی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے. تو کہا اپنے ساتھیوں سے کہتا جاؤ مکہ کے نواح میں قریب اونٹ جہاں مر کے پڑے تھے اس کی اوجڑی کاٹ کے لاؤ. ایک مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی کاٹ کر لائے, ایسی وزن ہے اسے کھینچتے ہوئے مکہ میں لے کر آئے, جس کے اوجڑی سے کالا خون نکل رہا ہے اور کیڑے جسم سے بلبلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مکہ میں حتیم کے سائے میں ہے, اس اوجڑی کو لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیٹھ پہ رکھ ڈالے. اللہ اکبر. نبی کی پیٹھ پہ رکھ دیے, خون کالا ٹپکتے آپ کی داڑھی سے نیچے گر رہا ہے, کیڑے بلبلاتے ہوئے نیچے ٹپک رہے ہیں.